مولانا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جیسا ابھی پوچھے ہیں، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو قائم کیا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہی کے واسطے سے بیت المقدس کو بھی بنایا گیا، بیت المقدس کو بنایا گیا، اور اسی وقت سے وہ مسجد محترم ہوئی، اور ہم سب کے آقا تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ 1,00,000 کے برابر ہوگی، اور مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ 50,000 ایک روایت میں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بیت المقدس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ بھی جو ہے 25,000 کے قریب ہے۔ اور اسی طرح تمام نبی ایک مرتبہ جب آپ کی معراج ہوئی تو سارے نبی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس میں حضرت جبریل، تاریخ میں غالباً آتا ہے کہ انہوں نے اذان دی، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کی، کیونکہ سارے نبیوں کا قدم مبارک وہاں پڑھا، اور انہوں نے نماز ادا کی، ان کی پیشانی وہاں ٹکی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں سے معراج آسمان پر ہوئی، پھر عرش معلیٰ پہ بھی ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اس بنا پر کہ سارے نبیوں کا قدم مبارک وہاں پڑا اور سارے نبیوں کی پیشانی مبارک وہاں پڑی، اس لیے سارے ایمان والے جو بھی اسلام میں داخل ہیں وہ مسجد اقصیٰ مقدس ہے، متبرک ہے۔ اچھا، یہودی کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی مقدس ہے، تو ان کا کیا مسئلہ ہے کہ کس طرح وہ مقدس ہے ان کے لیے؟ جب وہ موسیٰ علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام کی شریعت کے پابند تھے، تو جو اس وقت کے جو یہودی تھے وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، تو جو لوگ بنی اسرائیل تھے یا یہودی نام ان کو لیا جائے وہ لوگ تھے، تو جب تک ان کی شریعت کا پاس و لحاظ کر رہے تھے تب تک ان کے لیے وہ بھی بہت ہی متبرک تھی۔ اور اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اگر جو بھی اس شریعت پہ آ جائے گا وہ اس کے لیے بھی وہ متبرک ہوگی، وہ بھی متبرک ہوگی۔ اگر وہ آج بھی آ جائیں تو وہ عیسائی کے لیے بھی وہ متبرک کہی جائے گی، اور یہودی کے لیے بھی متبرک کہی جائے گی، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کی، اس بنا پر یہ متبرک ہوئی ہے۔ ان کا بھی جڑا ہوا ہے سلسلہ اس سلسلے سے، لیکن اب جب وہ اسلام میں آئیں گے، ایمان میں آئیں گے تو ان کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو لڑائی چل رہی ہے آپس کی، یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے، یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہودی جو اس وقت کے ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اگر مذہبی لڑائی ہوتی تو یہ جو ہے جوانوں ہی کو اور صرف فوجیوں کو مارا جاتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ کوئی بھی مذہب اس چیز کو جائز اور روا نہیں کہتا ہے، اس لیے جو ہو رہا ہے اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، ان کی طرف سے جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو بند کر دیا جائے، اور جو زیادتی کر رہے ہیں اس زیادتی کو ختم کر دیا جائے، اور سارے دنیا والوں کو چاہیے کہ اس جنگ کو روک دیا جائے، کیونکہ اس میں بچوں کی بھی جان جا رہی ہے، بوڑھوں کی بھی جان جا رہی ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی مذہب کا ہو وہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو بھی لڑے گا اس کے خلاف یہ لڑائی لڑی جائے گی، کیونکہ وہ فلسطینیوں کی جگہ ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اس میں آ جائے، تو وہ اس لیے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کوئی مذہبی کوئی لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف ایک ٹارگٹ بنا دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا نام دے کر کے وہ ہمارا ہے، لیکن وہاں جو لڑائی ہے وہ زمینی لڑائی ہے، اور اس کے مقابل میں لڑنا چاہیے بھی۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے اس بات کو رکھا ہے آپ کا۔